کہہ دیتا ہے, ڈھٹائی کے ساتھ کہہ دیتا ہے, بعض اوقات دادا بھی, او بچے رکھ لو, بھیج دو اسے. کیوں؟ کہ ماں بچے چھوڑ کے جائے گی تو پھر اسے بلیک میل کر لیں گے, پھر یہ تڑپ لے گی. وہ خدا کے بندے یاد رکھنا, بچہ جب تک ہنستا ہے نا سب کا رشتہ دار ہوتا ہے, اور جب رو پڑے تو کہتے ہیں بلاؤ نا اس کی اماں کو. وہ جب تک دھلے ہوئے کپڑے پہنے رکھے, خوشبو لگی ہوئی ہو, صاف لباس ہو, اس کا دادا بھی ہے, اس کا نانا بھی ہے, اس کا چچا بھی ہے, اس کا فلاں بھی ہے, لیکن اگر وہ کپڑوں میں پیشاب کر دینا پھر کہتے ہیں بلاؤ اس کی ماں کو. اور خدا کے بندے, جس نے لتھڑے ہوئے کو سنبھالا, روتے ہوئے کو سینے لگایا, تو اتنا سخت ہو گیا ہے کہ کہتا ہے بچے رکھ لو اور ماں کو بھیج دو. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نا مقدس کندھوں پر 2 چڑیاں آ کے چہچہانے لگی, بولنے لگی. چڑیا, توجہ ہے میری بات پر؟ خدا را ان چیزوں کو صرف تقریر نہ سمجھا کرو, اس کی گہرائی میں بھی اترو. چڑیا آ گئی, چڑیاں چہچہا رہی ہیں, کچھ کہہ رہی ہیں, اور قربان جائیں اس حبیب کے جو سب کی بولیاں سمجھتے ہیں. چڑیاں بول رہی ہیں تو محبوب کریم نے نظر اٹھائی جلدی سے, فرمایا ان کے بچے کون لے آیا ہے؟ کون گھونسلے سے بچے اٹھا لایا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ مجھے پسند آ گئے تھے, میں گزر رہا تھا, میں لے آیا ہوں. تو محبوب فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے بچے ماں سے جدا ہوں تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے, واپس پہنچاؤ اس کے بچے. میں نا اکثر کہتا ہوں اپنے ادارے کے مدرسین سے, میں کہتا ہوں بچے جدا نہیں کر سکتی, لیکن تمہیں دے جاتی ہے کہ اسے رسول اللہ کا غلام بنا دو. اس کا 1 منٹ ضائع نہ کرنا, 1 لمحہ اس کا ضائع نہ ہونے پائے. کس طرح اس نے اپنے سینے سے اتار کے تمہیں دیا ہے. آستانے پہ جب کوئی شخص آتا ہے تو وہ کس مشکل میں آتا ہے, 1 منٹ نہ اس کا ضائع. یہ کوئی کھوکھا ہے چائے کا کہ پہلے استاد کام نہیں سکھائے گا, 6 ماہ چائے پلائے, پھر اس کے بعد فلانا کام کریں, پھر فلانا کام کریں, اور جناب طریقت کے نام پر ہم یہ بہانہ بنائیں کہ یہاں تو بڑا ٹائم لگتا ہے جی, منزل بڑی ہو کی. آپ نے کتنا ٹائم لگایا آپ بھی بتائیں نا, یہ صرف دوسروں کے لیے ٹائم ہے. خدا را کسی موقع پر بھی جب کوئی بچہ نکل آیا ہے, ماں باپ سے جدا ہے, تو پھر تو آپ کوشش کریں جو آپ کے پاس ہے جلد از جلد اس تک پہنچ جائے, جلد از جلد اس تک پہنچ جائے, جلد از جلد تربیت کے مراحل مکمل ہو, جلد از جلد خیر بانٹ, لوگوں کے بارے میں احساس پیدا کریں اپنے دل میں. آپ کو نا 20 حدیثیں ملیں گی کتب احادیث میں, 1 2 نہیں 20. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا تھا. جب میرا اور آپ کا کسی کام کو دل چاہے تو پھر ہم نہیں کرتے. حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا تھا میرا کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دوں, لیکن تمہیں تکلیف ہوگی لہذا میں اسے ضروری قرار نہیں دیتا. دل میرا چاہتا تھا کہ امت پر تہجد کی نماز ضروری قرار دے دوں, لیکن میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی, تمہاری نیند دیکھی ہے. محبوب تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں, قرات کر رہا ہوتا ہوں, قرآن پڑھ رہا ہوتا ہوں, عبادت اللہ کی, تلاوت ہو رہی اللہ کے قرآن کی, اور حضور فرماتے ہیں صفوں میں کوئی بچہ رو پڑتا ہے تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں. میں نماز مختصر, اذان تو نہیں ہو رہی, اذان سنیں, نماز کو مختصر فرما دیتے. احساس کی جو دولت ہے نا کسی شخص کے لیے آپ کے دل میں جب پیدا ہو جاتی ہے, پھر آپ کا مزاج اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ آپ آسانیاں بانٹنے والے بن جاتے ہیں. وجود اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ یہ نفع بخش ہو گیا ہے لوگوں کے لیے. ایک وقت آتا ہے کہ جب پھر انسان بہت سارے ذاتی مفادات سے اوپر اٹھ کے سوچنا شروع کر دیتا ہے. اسے لگتا ہے میں کچھ قوم کے لیے, کچھ ملت کے لیے, کچھ نظریے کے لیے, کچھ مسلک کے لیے کچھ کام کروں.